السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 180 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے صحابہ اکرام کا مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ جب کفار مکہ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہ چلے جائیں، تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے منصوبے کیے۔ آخر کار ابو جہل نے اس بات کا مشورہ دیا کہ 5 الگ الگ قبیلے کے لوگ ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں، معاذ اللہ، تاکہ بنی ہاشم کے لوگ ان الگ الگ قبیلے والوں سے بدلہ لینے سے عاجز آ جائیں۔ تمام لوگوں نے ابو جہل کے اس مشورے کو قبول کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید الانبیاء کی ہجرت، کفار کی ذلت۔ جب کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے تلواریں لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ کفار یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ہمیں پتہ چلتا کہ وہ جا رہے ہیں تو ہم انہیں قتل کر دیتے، بلکہ وہ تلواریں لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ مٹی کی ایک مٹھی لے کر کفار کی طرف پھینکی، وہ آپ کو نکلتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ ابو حاتم کی روایت میں ہے، جسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، کہ اس وقت جس کافر کے سر پر خاک پڑی تھی وہ سب بدر کے دن ہلاک ہو گئے تھے۔ شان صدیق و حیدر رضی اللہ عنہما۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا کہ تم لوگوں کی امانتیں لوٹا کر آ جانا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار بھی امانتیں رکھا کرتے تھے اور آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے علی، دل کو مضبوط رکھنا، یہ کفار تمہیں کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا اور سفر ہجرت کا آغاز فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت یہ ہے کہ بالفعل اپنی جان کو قربان کیا اور فدیہ بنایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و جرأت یہ ہے کہ حضور کے رفیق سفر بن کر خود کو ملحقہ عظیمہ میں ڈال دیا، کیونکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور کفار دشمن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امتحان میں کامیابی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے تو کسی شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ عجیب امتحان تھا۔
اگر آپ صحیح بتاتے تو کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی شان کے لائق نہیں۔ آپ نے شاندار حکیمانہ جواب دیا کہ میرے ساتھ ہادی ہیں۔ سننے والا حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے سمجھا کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو کسی شخص کو آپ نے ساتھ لیا ہوا ہے جو راہ کو جانتا ہے۔ اس وقت اہل عرب کا یہی دستور تھا۔ سراقہ کا زمین میں دھنس جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراقہ نامی شخص نے پہچان لیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ دوسرے کافروں کو بتائے تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں زمین سے نکل آؤں تو کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اسی طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زمین سے نکلا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ محبت۔ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سفری مشکلات کی وجہ سے زخمی ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کندھے پر اٹھا لیا اور غار ثور کے دہانے پر لے آئے۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود داخل ہوئے تاکہ غار میں کوئی مضی جانور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے غار کے اندر تمام سوراخ اپنی اوڑھنے والی چادر کے ٹکڑے کر کے بند کر دیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا لیکن کپڑا باقی نہ تھا۔ اس میں آپ نے اپنی ایڑی رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لانے کے متعلق عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں یا ران پر سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوراخ کے اندر موجود سانپ نے ڈس لیا۔ آپ کو تکلیف ہوئی، آنسو بلا اختیار جاری ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا۔ صدیق اکبر ٹھیک ہو گئے۔ قدرت باری تعالی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے تو اللہ تعالی نے ببول کا ایک درخت غار ثور کے دہانے پر لگایا اور ایک جنگلی کبوتر کے جوڑے کو بھیجا کہ وہ اپنا آشیانہ اس درخت پر بنائیں، اور اسی رات اس میں انڈے دے دیے، اور مکڑی کو حکم فرمایا کہ وہ اپنا جال تنے۔ حرم مکہ میں رہنے والے کبوتر اسی جوڑے کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری اور آپ کی دعائے برکت سے وہ قیامت تک شکار اور ہلاک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ غار ثور پر کفار کی آمد اور مایوسی۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اگر وہ نیچے اپنے پاؤں کی جانب بھی دیکھ لیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، لیکن وہ غار کو دیکھ کر لوٹ آئے اور کہنے لگے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تو کبوتر کے انڈے ٹوٹ جاتے اور مکڑی کا جالا درہم برہم ہو جاتا، اور یہ درخت اس جگہ ان کی مدت عمر سے پہلے کا اگا ہوا ہے۔ کلام الملوک، ملوک الکلام۔ جب کفار غار ثور پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار نے ہمیں تلاش کر لیا ہے، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب فرعون کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم تو پا لیے گئے، یعنی اب تو ہم پکڑے گئے۔ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے گا۔ سید الانبیاء علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں فرق۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذکر پہلے کیا اور رب تعالیٰ کا بعد میں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا ذکر پہلے کیا اور اپنا بعد میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا ذکر کیا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور فرمایا بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس قابل نہیں سمجھا کہ جو مجھے رب کی معیت حاصل ہے وہ میری قوم کو بھی حاصل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملا کر کہا بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ نقطہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کچھ غم نہ کرو، اس سے یہ مقصد واضح ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں بلکہ انہیں میری فکر لاحق ہے، اور ابو بکر خود ڈرتے ہیں اور انہیں اپنی جان کی فکر ہوتی تو حضور فرماتے ڈرو نہیں۔ علامہ بیضاوی پہلے پارے کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں کہ ان پر کوئی ناپسندیدہ چیز کا وقوع ہو، اور نہ ہی ان سے کوئی محبوب چیز فوت ہو گئی کہ انہیں اس پر کوئی غم لاحق ہو۔ واضح ہوا کہ حزن کا تعلق محبوب چیز پر کوئی خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے غم کے آنے سے یہ بھی خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی فکر کی تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واضح ہوا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، ایسے ہی حضرت ابو بکر سید الامم ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔